السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعارف کربلا اور فلسفہ کربلا کے حوالے سے جو سیریز ہماری چل رہی ہے، اس میں مزید عرض کرتا چلوں کہ امت یہ پوچھتی ہے کہ کربلا کیا تھی؟ ایسا کیا ہو گیا کہ رسول اللہ کا فرزند اتنا بےتاب ہو گیا کہ اپنا سر نیزے پر لے آیا، بچوں کو بھی جوانوں کو بھی سب کو میدان کربلا میں اپنی جان دینی پڑی، حتیٰ کہ دنیا میں 6 ماہ کے بچے کی کہیں مثال نہیں بنتی۔ حسین علیہ السلام ایسا کیا فلسفہ امت کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے کہ 6 ماہ کے بچوں کو بھی انہوں نے نہ چھوڑا، کچھ 17 سال کے بیٹے کو بھی نہ چھوڑا، 11 سال کے جوان کو بھی نہیں چھوڑ رہے، اور تو اور 90 سال کے بوڑھے کو بھی نہیں چھوڑ رہے اور 55 سال کے بوڑھے کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ ایسی کیا امت کے اوپر بےتابی آ گئی کہ رسول اللہ کی گود کے پلے ہوئے، رسول اللہ کے خون کو، رسول اللہ کی امت میں ان کے چاہنے والے نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ ادا کرنے والوں نے اس بے دردی سے کربلا کی خاک پر شہید کر دیا۔ ہم سے کہتے ہیں کہ کربلا کیا ہے؟ میں ان بھائیوں کو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جو کربلا کو کربلا سے شروع کرے گا اس کو کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی، پیچھے جانا پڑے گا۔ ایسی کیا بات ہوئی کہ رسول اللہ 55 سال کربلا سے پہلے ہی روتے ہوئے پائے جا رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس واقعے کو پہلے ہی سوچ کر، سمجھ کر، دیکھ کر، سن کر، جان کر زاروں قطار رو رہے ہیں۔ ایسی کیا بےتابی آ گئی سرور کونین کو، رحمت للعالمین کو، جو اپنی آنکھوں سے اپنی بچوں کو شہید ہوتے دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، اپنے ہاتھوں میں اپنی ماں کا جنازہ دیکھتا ہے۔ وہ نبی اپنے ہاتھوں میں اپنی بیٹیوں کے جنازے اٹھاتا ہے، اپنے چچا کے بکھرے ہوئے اعضاء سمیٹتا ہے۔ وہ نبی سارے معاملات اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، ہجرت کرتا ہے، قتل و غارت گری دیکھتا ہے۔ ایسا کیا ہو گیا کہ اس نبی نے اپنے اس نواسے کو شہید ہونے سے پہلے ہی زاروں قطار روتے ہوئے ہم نے دیکھا؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سینے پر لٹا کر زاروں قطار رو رہے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ فرمایا، ابھی ایک فرشتہ آیا ہے۔ یہ وہ نبی ہیں جو بکھری ہوئی لاش بھی حضرت حمزہ کی دیکھ کر برداشت کرتے ہیں۔ یہ وہ نبی ہیں اپنی بیٹیوں کے جنازے کندھے پر اٹھا کے بھی برداشت کرتے ہیں۔ یہ وہ نبی ہیں کہ طیب و طاہر ابراہیم اپنے بچوں کو گود میں جن کے جنازے اٹھا کر بھی اللہ کے ہاں حمد و ثنا کرتے ہیں۔ آج کیا ایسا ہوا کہ نبی امام حسین تو زندہ ہے، ابھی تو کھیل رہے ہیں، اے اللہ ابھی تو 55 برس باقی ہے۔ کربلا کو کربلا سے نہ سمجھنا، کربلا کو سمجھنا ہے تو رسول اللہ کی گود میں جا کر سمجھنا کہ کیوں اللہ کے نبی بےتاب اور زاروں قطار روتے ہوئے پائے گئے۔ جن لوگوں نے کربلا کو سمجھنا ہے، پیچھے چلنا ہوگا۔ ایسا دین کے اوپر کیا وقت آ گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں، ان ابنی ھذا سید یصلح بین فئتین مسلمین عظیمین، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ ان ابنی ھذا سید، 3 دفعہ رسول اللہ نے سردار کہا۔ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی نے کسی کو خلیفہ مقرر ہی نہیں کیا، یہ 3 دفعہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں سردار ہیں۔ کیا اس سرداری کو امت نے مان لیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع پر کہا، انی تارکم الثقلین، میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اول قرآن و ثانی وطرتہ یذکرکم اللہ اہل البیت، یذکرکم اللہ اہل البیت، یذکرکم اللہ اہل البیت۔ کیا امت ڈر گئی؟ 3 دفعہ ڈرایا اللہ کے نبی نے اپنی آل کے بارے میں، تمہیں اپنی آل کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ یہ امت ڈر گئی؟ نہیں ڈری نا یہ امت۔ رسول اللہ نے تو حجت تمام کر دی، اللہ کو گواہ بنا ڈالا، امت کو گواہ بنا ڈالا، اور کہہ دیا کہ میں تم سے رسالت کا اجر نہیں مانگتا، میری مودت کرنا میرے قربا کے ساتھ۔ کیا امت نے مودت کی؟ کربلا تو وہی شروع ہو چکی تھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر حسین لیٹا ہے اور نبی رو رہے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر گواہ بنا ڈالا، اور دنیا سے جاتے جاتے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے گئے، یذکرکم اللہ اہل البیت۔ کیا یہ امت نے رسول اللہ کی اس بات کو سمجھا؟ کیا یہ امت ڈر گئی؟ چن چن کر اس امت نے
انہی اہل بیت کے افراد کو قتل کیا، شہید کیا، جن کے بارے میں رسول ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہہ رہا ہے من کنتم مولا و علی مولا، جس کے بارے میں رسول کہہ رہا ہے کہ حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، حسن تو میرا بیٹا ہے، اس کے گلے میں زہر ٹپکا دیا نا، حسین کے لب چومتا تھا نبی تو گردن انہوں نے کاٹ کر نیزوں پر اٹھا لی نا۔ جس جس کو اللہ کے نبی نے جتنا زیادہ چاہا اسی طرح اذیت دے دے کر قتل کیا اس امت نے۔ ہمیں کہتے ہیں کربلا سمجھاؤ کیا ہوا تھا؟ رسول اللہ کی زندگی میں ہی کربلا شروع ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی تو روتے پائے جا رہے ہیں۔ جس دن میدان کربلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خواب میں آئے، کہتے ہیں جی نبی خواب میں آئے تو نبی کی خواب میں شیطان نہیں آ سکتا، اب نبی ابن عباس کی خواب میں آئے نا، پرانگدہ حالت میں ہے نا، اشعث اغبر ہے نا، بال بکھرے ہیں نا، گرد و غبار ہے نا، میرے نبی کے چہرے پر ہے نا گرد و غبار، شیطان تو نہیں لے سکتا نبی کا چہرہ، اور صحابی رسول تو نبی کو پہچانتا ہے، اس کی خواب میں تو شیطان آ کر یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ میں نبی ہوں تیرا۔ ایک ڈبے پیر انسان کو بھی آ کر باہر کہہ دینا میری خواب میں اللہ کے نبی آئے تو اس کے قدموں کو چومنے لگ جاتے ہیں۔ طاہر القادری نے کہہ دیا اللہ کے نبی میری خواب میں آئے ہیں تو کانوں کی بالیاں اتار کے پھینکنے لگی عورتیں۔ ابن عباس رو رو کے کہہ رہا ہے نا کہ رسول اللہ کے بال بکھرے ہیں، رسول اللہ کے چہرے پر گرد و غبار ہے، ایک بوتل میں خون اکٹھا کر رہا ہے حسین کا۔ تو اب مجھے بتائیں کہ جس دن کربلا ہوئی رسول بے چین پایا گیا، جس دن کربلا کی خبر دی گئی رسول روتا پایا گیا، تو سنیوں کے بچے نران کا خان میں جا کر پکنک منائیں گے 3 دن۔ ہوٹل فل ہو چکے ہیں، ٹرانسپورٹ نہیں مل رہی، گھروں میں کھانے پینے کی چیزیں سٹاک ہو چکی ہیں، تاش کی بازیاں لگیں گی، فلمیں چلیں گی، ایک دوسرے کی طرف آئیں گے، کیک، پیسٹریاں، بڑے بڑے تحفے دیے جائیں گے۔ کیوں؟ 3 دن چھٹی ہے، کہیں پکنک پر چلے۔ اور کہتے ہیں جی شیعہ یہ گھوڑے کے پجاری ہیں جی، ماتم کرتے ہیں جی، انہوں نے قتل کیا تھا، یہی جہنم میں جائیں گے، ہم تو اس دن پکنک منائیں گے، ہم سیدھا جنت میں جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہاں سے ہم شروع کریں بتاؤ؟ کس چیز کو بیان کریں؟ بِأَيِّ ذنب قُتِلَتْ، کس پاداش میں قتل کر دیا گیا اسے؟ اللہ تو اتنا بے چین ہو کر، حساس ہو کر اس عام لڑکی کے بارے میں آیتیں اتار کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس دن کھڑا کروں گا روزے قیامت اور پوچھوں گا بِأَيِّ ذنب قُتِلَتْ، تو حسین کا خون اسی طرح بہا دیا جائے گا۔ قافلہ حجاز میں ایک بھی حسین نہیں۔ تب حسین تلواروں سے قتل ہو رہا تھا، آج حسین تمہاری زبانوں سے، تمہارے نشتروں سے، تمہاری ڈی پیوں سے، تمہارے تنقیدوں سے، تمہارے ممبروں پر حسین ہر روز قتل ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔